اچھا اسی طرح سے دیکھیے قرآن کے مختلف تراجم ہیں، ان میں آپ دیکھیے ترجمہ قرآن پڑھیں گی نا، آپ کہہ رہی ہیں میں قرآن خود پڑھ کر سمجھوں گی، قرآن میں خود ہی غور و تفکر کروں گی. اب ظاہر ہے جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گی تو اس میں کیا ہے، خود تراجم قرآن کے اندر اختلافات ہیں. یہاں تک کہ ہمارے برادران اہل سنت میں کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں قرآن مجید کے غلط ترجموں کی نشاندہی کے نام سے. ہمارے ہاں تو معروف جو تراجم ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے بہرحال اپنے تراجم کے اوپر کام کیا اور اس میں بہت ساری غلطیاں کی نشاندہی کی. تو آپ کون سے والے ترجمے کو لیں گے؟ لیکن اچھا ایک اور دوسرا بڑا بھی ایک فتنہ ایک چیز ہو گئی ہے، وہ کہ خود ترجمہ کر کے قرآنی مطالب کو ہم سمجھیں گے، ہم ترجمے کو بھی نہیں لیں گے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے لوگوں نے تو اپنے طور پر بہرحال اس کو اس لحاظ سے ایک اچھے پیرائے میں کہ بجان آپ قرآن میں مثلا اتنے حروف آئے ہیں، اتنے حروف کو اگر آپ اچھی طرح سے ان کے معنی سمجھ لیں تو آپ قرآن کا خود ترجمہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو خود قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنے فتنے نکلے ہیں اس بات سے. جب اتنے بہترین علماء نے ہمارے قرآن کے ترجمے جو ہے کر دیے ہیں، جو ماہرین ہیں، جنہوں نے جو علوم بھی اتنے رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر بھی اتنا عبور رکھتے ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے بہترین تراجم کر دی ہیں، تو آپ کو ذاتی طور پر خود سے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مثلا مولانا سید فرمان علی کتنے زبردست، آپ نے آج بھی تقریباً ہر گھر کے اندر مولوی فرمان علی کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ موجود ہے. اور بڑی ویسی شخصیت تھی ان کی، سید فرمان علی کی. اور یہاں تک کہ ان کے ایک دوست تھے رحمت اللہ نام کے، جو برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے لیکن بے تکلف دوست تھے. انہوں نے ایک دفعہ ان پہ طرز کر دیا تھا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو انہوں نے فقط 5 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایسا قرآن حفظ کیا تھا کہ الحمد سے لے کر والناس تک بھی سنا سکتے تھے، اور والناس سے معکوساً الحمد تک بھی جا سکتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کیا تھا. اور علم کے لحاظ سے اس قدر وہ تھے کہ جب یہ ممتاز الافاضل کا امتحان دے رہے تھے تو ان کا پرچہ جو ہے وہ سید محمد کاظم یزدی نجف سے ان کا بن کر آیا تھا، جو صاحب عروۃ الوثقیٰ ہیں. انہوں نے خود پرچہ بنایا تھا، اور جب ان کا پرچہ فقہ اور اصول پہ جو مشتمل تھا، جب یہ ان کی کاپی چیک ہونے کے لیے وہاں پر گئی تو اس قدر فصیح عربی کے اندر انہوں نے جوابات دیے تھے کہ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی بہت متاثر ہوئے، بہت تعریف کی تھی کہ اتنی بہترین میں نے آج تک کبھی جوابات کسی شخص کے نہیں سنے جو انہوں نے جوابات دیے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو آپ نے سنا کہ حافظ قرآن بھی تھے اور کتنے زبردست حافظ تھے، اور بہرحال لیکن قسمت نے اتنی یاوری نہیں کی، اور فقط 40 سال کی عمر میں بھی ایک بیماری کے نتیجے میں یہ وفات پا گئے. 40 سال کی فقط عمر تھی مولوی سید فرمان علی کی. اچھا اس کے بعد مولانا سید مقبول احمد دہلوی، دہلی سے جن کا تعلق تھا، یہ پہلے غیر شیعہ تھے، بعد میں انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا تھا. اور مولوی مقبول احمد صاحب کا ترجمہ قرآن بھی کتنا زیادہ مشہور ہے. اچھا ایک بات سید فرمان علی کے متعلق اور بات کہہ دی جائے کہ اتنا زبردست، اب یاد آئی کہ اتنا زبردست انہوں نے ترجمہ قرآن کیا ہے کہ اس زمانے میں جو ماہرین تھے وہ یہ بات کہتے تھے، اور لیکن کوئی ایک لطیف نقطے کے طور پر ایک لائٹر نوٹ میں یہ بات کہتے تھے کہ اگر قرآن اردو زبان کے اندر نازل ہوتا تو مولوی فرمان علی کے اور اس میں بہت ہی کم فرق لوگ پاتے. یعنی اس اتنا ایکوریٹ ترجمہ اور اتنا بہترین ترجمہ انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا. اور یہاں تک کہ ان کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں آیت اللہ بزرگ تہرانی نے ان کو سید جلیل کہہ کے، سید فاضل کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور ان کے ترجمہ قرآن کو اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے اندر لکھا ہے. یعنی جو شیعہ کی پرومیننٹ کتابیں تراجم جو لکھے گئے ہیں اس میں بھی ان کو شامل کیا ہے. تو مولانا مقبول احمد دہلوی صاحب، یہ ان کا ترجمہ قرآن اور ان کا تو تفسیر اور جو زمیمہ تو پاکستان میں بین بھی ہو گیا تھا اور حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی تھی کیونکہ اس میں ذرا ایک مناظرانہ رنگ آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں وہ زمیمہ مل سکتا ہے. لیکن ترجمہ قرآن ان کا بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں اس انداز سے ہوتا ہے. تو بہترین تراجم ان لوگوں نے کی ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک قسمت نے بہرحال یاوری نہیں کی، اور یہ بھی 51 سال کی عمر میں
انتقال کر گئے. غالباً کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا کہ جس میں ان کا بیمار ہو گئے تھے اور اس کے بعد انتقال کر گئے. پاکستان میں اس وقت مولانا محمد حسین نجفی صاحب ہیں. ان کا ترجمہ قرآن بھی بہت اچھا ہے, اور اس کے علاوہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, وہ لے کر لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب, ان کا ترجمہ قرآن اور جو تفسیر ہے, لیکن ترجمہ قرآن اس لحاظ سے کافی بہترین ہے. اور اس کے علاوہ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی, ماشاءاللہ علماء میں سے حیات ہیں یہ, اور ان کا تفسیر قرآن تفسیر کوثر کے نام سے جو شائع ہو چکی ہے, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. بہترین تفسیر ہے, بہترین ترجمہ ہے. تو جب یہ اتنے بہترین تراجم موجود ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب مثلا مولوی فرمان علی کا اتنا بہترین ترجمہ ہے کہ شاید قرآن اگر اردو میں نازل ہوتا تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس میں, جب یہ موجود ہے تو ہمیں خود سے ذاتی طور پر ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کے اندر امکانات بہت اس بات کے ہوں گے کہ ہم بہت غلطیاں کریں گے, کچھ کے کچھ معنی بن جائیں گے. تو یہ سب انحرافات ہیں, اس کی طرف ہرگز نہ جائیے گا. ٹھیک ہے, وہ جو افرادی سکھاتے ہیں کہ اتنے قرآن کے حروف کو اگر سیکھ لیا جائے تو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ, ٹھیک ہے, ایک علم کے طور پر چیز سیکھ لی جائے, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. لیکن خود سے ترجمہ کرنے میں بہت گڑبڑ ہیں اور بہت زیادہ انحراف کا انسان شکار ہو سکتا ہے کہ خود سے ترجمے کرنے شروع کر دے.